بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج پارہ نمبر 4 کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز سے مومن بے توجہ نہیں ہوتا۔ جی، اس آیت کے اندر دو ان فریضوں کی طرف پروردگار اشارہ فرما رہا ہے جو واجبات میں سے ہیں، یامرون بالمعروف، یعنی جو امر بالمعروف کی طرف اشارہ اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن اپنی زندگی میں مختلف چیزیں پیش آئے اور کوئی ریئیکٹ نہ کرے۔ جی ہاں، مومن اپنی زندگی میں کئی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور بہترین ریئیکشن جو ہے وہ فریضہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے امر بالمعروف کرے، یعنی دوسروں کو اچھائی کی طرف لے کر آئے، اچھائی کی دعوت دے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئے، کوئی خمس نہیں دیتا خمس کی طرف لے کر آئے۔ اسی طرح نہی عن المنکر جو ایک اور فریضہ ہے ایک شیعہ کا، اور واجبات میں سے فروع الدین میں سے ایک واجب جو ہے وہ ہے نہی عن المنکر، یعنی دوسروں کو برائی سے روکنا۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو اس برائی سے روکنا۔ یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ جو مومن کو چاہیے، اور ایک قرآنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنانا چاہیے۔ آئے چلتے ہیں اب اپنی اگلی آیت کی طرف۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مومنین کے سامنے دشمن کی ناتوانی کا اطمینان۔ جی ہاں، مومن جو ہے وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اسلامی جنگوں میں تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مومنین اور مسلمان دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے وہاں پر وہ پیروز ہو گئے، وہاں پر وہ کامیاب ہو گئے، اور جس جگہ پر تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسا کہ جنگ احد میں لوگ فرار کر گئے، تو وہاں پر ظاہری طور پر شکست ہو گئی۔ تو مومن یہ صفت رکھتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے دشمن کے سامنے جو ہے جانتا ہے کہ دشمن ناتوان ہے، اور اس چیز کا اطمینان ہوتا ہے ہمیں کہ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر آپ استقامت اور ثابت قدمی سے کھڑے رہیے۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ غصے کو پی جانا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ جی ہاں، مومن کی صفات میں سے اور خصوصیات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کی چھوٹی غلطیاں باعث بنے کہ ہم جھگڑا اور فائٹ کریں۔ اور مومن کی ایک یہ صفت ہے کہ غصے میں کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا اور غصے کو پی جاتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ہمارے 7ویں امام ہے، اور ان کا یہ لقب ہے کاظم، ان کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ کاظم کا مطلب ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، محبوب ترین راستے خدا تک پہنچنے کے لیے وہ 2 گھونٹ ہیں، جس میں سے پہلا غصے کے گھونٹ کو پی جانا اور دوسرا مصیبت میں صبر کرنا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہدف تک پہنچنے میں استقامت۔ جنگ احد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ظاہری طور پر شکست کھائی، تو پروردگار نے یہ آیت نازل کی جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ سست نہ ہو اور محزون بھی نہ ہو۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نہ سستی ہو کریں نہ محزون ہوئیں، بلکہ پروردگار پر ایمان رکھ کر ثابت قدمی سے استقامت سے اپنی زندگی میں جو کام ہے ان کو انجام دیں۔ اگر ایک مومن استقامت سے ثابت قدمی سے انجام دے گا تو اس ہدف تک ضرور پہنچ سکتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ابھی اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک فرد کی حاکمیت کے بجائے ایک مکتب کی حاکمیت، یعنی ایک آئیڈیالوجی کی حاکمیت۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں
بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول خدا کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ پروردگار نے ان کی سرزنش کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا اور یہ بتانا چاہا پروردگار نے کہ اگر پیغمبر اسلام کو شہید بھی کر دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پلٹ جائیں اور اس راستے کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی، اس مکتب دین کی، اس دین کی حاکمیت ہے، صرف ایک بندے یا ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں، بلکہ سارے انبیاء اسی راستے پر آئے۔ اور کتنا خوب، کتنے پیارے طریقے سے کہا کہ اسلام اتنا عظیم ہے کہ جس پر ائمہ علیہ السلام کو بھی قربانی دینی پڑی اور انہوں نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ تو ہمیں چاہیے اس چیز کے اندر محکم رہیں، مستحکم رہیں اور قوی رہیں کہ دین کو آگے بڑھائیں۔ ہمیشہ دین جو ہے اور دینی کلچر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے فخر اور عجب سے بچنا۔ جی، مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مومن فخر اور عجب سے بچتا ہے۔ عجب اور فخر یعنی کوئی اگر ایسا اس نے کام کیا ہے تو وہ توقع رکھے کسی سے کہ اس کی تعریف اور تمجید کرے، اگر اس کی کوئی تعریف کرے تو وہ شو آف کرے اور اس کو بہت فخر محسوس ہوئے۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی آ کے غلط تعریف کرے، اگر مومن نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، کسی نے آپ کی آ کے تعریف اور تمجید کی، تو اس پہ کبھی بھی مومن خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس نے کام نہیں کیا ہوتا۔ تو اس لیے مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ فخر اور عجب سے بچتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ابن مسعود کو کہا کہ ابن مسعود دیکھو، اگر لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم سے کہیں کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور راتوں کو عبادت میں گزارتے ہو اور در حالہ کہ ایسا نہ ہو تو تم کبھی بھی مغرور نہ ہونا۔ تو مومن کی ایک یہ عادت ہے اور صفت ہے کہ کبھی بھی فخر اور عجب نہیں رکھتا۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے غرب کی ظاہری زندگی سے دھوکہ نہ کھانا۔ جی، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ کبھی بھی غرب کی ظاہری یعنی ویسٹرن کلچر کو نہیں اپناتا اور ویسٹرن کلچر کو دے کر اس ظاہر زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کے آنے جانے سے، ہم ان کے لباس کو دیکھ کر ان کے آنے جانے سے انسان دھوکہ کھا لے اور اپنے کلچر کو بھول جائے۔ ایک مومن شخص کبھی بھی اسلامی کلچر، کبھی بھی قرآنی کلچر نہیں چھوڑتا۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ غرب اور ویسٹ کتنا کام کر رہا ہے۔ فلم انڈسٹری ان کے ہاتھ میں، میڈیا ان کے ہاتھ میں، ایڈز وغیرہ جو بناتے ہیں، ایک ایسا لائف سٹائل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ مسلمان بھی اس سے فریب اور دھوکہ کھا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جینٹس اور لیڈیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اگر ہم برانڈڈ نہیں پہنیں گے تو ہم جو ہے ہمارے اندر کوئی چیز، کسی چیز کی کمی ہے، چاہے وہ پرس ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ بالوں کے ہیئر سٹائل ہوں جوانوں کے لیے۔ تو ہمیشہ انسان اور ایک مومن شخص جو ہے وہ ویسٹرن کلچر سے دور رہتا ہے اور کبھی بھی کفار کو دیکھ کر اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے یتیموں کی حمایت۔ جی، یتیموں کی حمایت مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ہمیشہ یتیم کی حمایت کرتا ہے۔ حمایت سے مراد یہ نہیں کہ وہ فائنینشیل سپورٹ کرے، اگر پیسے نہیں انسان کے پاس تو مورل سپورٹ ضرور کرے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے یتیموں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو اگر ہمارے پاس پیسے نہیں، جس طرح بھی ہو سکے ہم یتیموں کی حمایت کریں اور ان کو سپورٹ دیتے رہیں، مورل سپورٹ دیتے رہیں اور پیار اور محبت کا ہاتھ جو ہے ان کے سروں پر ضرور رکھیں۔ دوسری آیت میں بیان ہوتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ جس نے یتیموں کا حق مارا اور اگر وہ اس کو کھا گیا تو اس نے اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ آگ کو لے کر گیا ہے۔ تو یہ ایک مین پیغام ہے جو اس آیت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بیویوں کے حقوق میں سے ایک مہریے کا ادا کرنا۔ جی، ہسبینڈز اور شوہروں پر واجب ہے کہ بیویوں کے مہریے کو
ادا کیا جائے۔ اور یہاں پر احکام بھی موجود ہیں کہ بیویاں جو ہیں مہریے کو معاف بھی کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز کا خاص خیال رہے کہ اگر ہم مہریے کا ادا کر چکے ہیں، اپنی بیوی کو مہریہ دے چکے ہیں، چاہے وہ پیسے ہوں چاہے گولڈ ہو، وہ بیوی کا حق ہے۔ مگر بعض افراد انفارچونیٹلی ایسا کرتے ہیں، جو بعض شوہر ایسا ہوتا ہے کہ مہریے کو دے کر اپنی بیوی کو جب پیسے دیتے ہیں یا گولڈ دیتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد وہ پیسے لے کر یا گولڈ لے کر اس کو خود مصرف کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ وہ بیوی کا حق ہے، اس میں شوہروں کا حق نہیں۔ اگر بیوی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بیوی کا حق ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کا مہریہ تھا، آج کے زمانے میں اس کی ایکولنٹ، اس کی ایکول جو ویلیو ہے اور آج جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے برابر اس کو مہریہ قرار دیا جائے۔ آئیں اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ جی پروردگار عالم نے بہت سی صورتوں میں، مختلف جگہ پر، مختلف آیات میں آدمی کے لیے وہ احکام بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک احکام یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ ایک مومن شخص، ایک مومن ہسبینڈ، ایک مومن باپ جو ہے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اور اچھا اخلاق سے پیش آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز یاد رہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو مارتا ہے تو وہ مارنے کے بدلے میں احکام پروردگار کے جاری ہوتے ہیں اور اس میں دیت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے یا اپنی بیویوں پر ظلم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی فیملی پر تکبر نہ کرے، اپنی فیملی، اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان پر ظلم نہ کرے۔ تو یہ تھے 10 پیغام آج کے پارے کے بارے میں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اگلے 10 پیغامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔